اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قل سے آغاز ہونے والی قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہو رہی ہے، یا ان آیات پر کہ جس میں قل کا لفظ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام بزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سبحان اللہ، مقام رسالت بھی سامنے آتا ہے ان آیات میں۔ ایک ترتیب کے ساتھ رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 98 اور 99 پر ہم آج اپنے معزز علماء سے گفتگو کروائیں گے، سیکھیں گے ان سے، اور یہ بھی دریافت کریں گے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا درس دے رہی ہیں اور ہماری کیا تربیت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ تم اللہ کو مانتے نہیں ہو، اور تمہاری حرکتیں جو ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں تم ان کی راہ میں ان کے راستوں میں کیا کرتے ہو کہ ان کو روکتے ہو ایمان لانے سے۔ تمہیں تو کرنا یہ چاہیے تھا، تمہارے اعمال تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ تم خود بھی ایمان لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ تم تو اہل کتاب ہو، تم تو مشرکین کی طرح جاہل نہیں ہو۔ خواتین و حضرات، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ اوس اور خزرج دو قبیلے انصار کے مدینے میں مسلمان ہوئے۔ ماضی میں ان کی لڑائیاں، خاندانی نسلی لڑائیاں چل رہی تھیں، کئی لوگ قتل ہو چکے تھے۔ یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ اب یہ لوگ اتنے باہمی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، ان کی لڑائیاں کیوں نہیں چل رہی ہیں آگے، کیوں نہیں یہ کچھ تو خون کر رہے۔ پرانے واقعات یاد دلائے ان کے اجداد کے کہ تمہارا ماضی یہ تھا، اور اتنا بھڑکایا جذبات کو کہ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک دوسرے سے مد مقابل ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لڑائی کا وقت اور لڑائی کی تاریخ طے کر لی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ کسی جان نثار کو روانہ نہیں فرما رہے۔ ایک سبق اور بھی ہمیں مل رہا ہے جو ہم اپنے علماء سے بات کروائیں گے۔ آپ خود تشریف لا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو میں تم میں موجود ہوں، اور یہ کیا جہالت تمہارے اندر آ گئی ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہوگی۔ یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کس انداز سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو معزز مہمان تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے دانشور، ہمارے ملک کے روشن دماغ محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید، ایک زمانہ آپ نے دیکھا، ایک زمانے کا سفر کیا۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمارے آج کے مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں۔ تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرمائے۔ ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد اسد ایوب صاحب۔ اسد ایوب ایک جانا مانا نام۔ خواتین و حضرات، ثناخوانی کے میدان میں بڑے آپ کے ڈنکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسد ایوب کو سلامت رکھے۔ تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ آل عمران اور آیات 98 اور 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راست رو ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے اسد ایوب صاحب۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہے بت سے ہر کے گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو اللہ، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال یہ
ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ جزاک اللہ اسد ایوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہم رکھیں مفتی صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ درست جواب حضرت عتاب بن اسید۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نزول وحی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 برس، 41 برس یا 42 برس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کیا پیغام اہل کتاب کو دلوا رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو آیتیں ہمارے پیش نظر ہیں، آیت نمبر 98-99 سورہ آل عمران۔ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیات سے کیوں انکار کرتے ہو، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بات کس پیرائے کس پس منظر میں چل رہی ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تمام آیات ایسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے کسی تار میں موتی جڑے ہوتے ہیں تسبیح میں۔ اگر قرآن کی آیات کو پیچھے اور آگے سے ملا کر نہیں دیکھا جائے گا تو پوری طرح سمجھ نہیں آئیں گی، اور مفسرین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس ربط کو بیان کرتی ہے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں جو ایک بڑی مشہور مارکۃ العلالہ تفسیر، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان آیات کا پیچھے سے ربط کیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ پیچھے کی جو آیات چلی ہیں، دوسرا پارہ تقریباً چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، تو کہا اس میں یہود اور نصارہ کے جو شبہات تھے قرآن پر، اس کا جواب دیا گیا، ان کے جو اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ جو پہلا گھر دنیا میں بنا ہے وہ ہمارا قبلہ بنائے، تمہارا بعد میں بنائے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا اور انبیاء بناتے چلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی، وہ بیت اللہ ہے، پہلا قبلہ یہ بنا ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ حرام تھا۔ تو یعقوب اس قبلے کے تعلق سے ایک بات اور آپ کی اجازت سے کہ تم اس کا حج کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ قبلہ اول بیت المقدس، تم حج کرنے وہاں جایا کرو۔ جی ارشاد۔ تو دوسرا اعتراض اسی طرح یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سارے لوگ یہودی تھے، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ یعنی ہر آدمی ہر ایک کو اپنے ٹوکری میں لینا چاہتا تھا کہ سارے ہمارے تھے، یہ سارے انبیاء ہمارے تھے، تم مسلمان بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پیچھے جواب دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، اس کا بھی جواب دے دیا۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ اونٹ تم کھاتے ہو، یہ اونٹ تو حرام تھا، اور وہ یعقوب علیہ السلام جو نے حرام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ یہود کے جتنے اعتراض تھے سب کا کافی شافی عقلی جواب دے کر ساری باتیں سمجھا دیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر مستزاد یہ بات سمجھیے کہ تورات اور انجیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق واضح نشانیاں آ چکی ہیں، واضح آیات آ چکی ہیں، بہت ساری آیات اور نشانیاں انہوں نے مٹائیں لیکن ابھی بھی رہ گئیں۔
چنانچہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فارق علید کے نام سے، تورات میں یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس نبی کے نام سے جو آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، وہی بات کرے گا جو موسیٰ کرتے۔ یہ ساری باتیں تم نے دیکھ لیں، آیات واضح ہو گئے۔ اور پھر قرآن کی وہ آیتیں ملا لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اب انکاری ہیں کہ یہ نبی کہاں سے آ گیا، یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ ایک آدمی کے 5-6 بچے ہوں، وہ جانتا ہے یہ میرا پہلا بیٹا ہے، دوسرا بیٹا ہے، یہ فلاں وقت میں پیدا ہوا تھا، یہ فلاں، ایسے اتنی علامات سے یہ جانتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ جان لینے کے باوجود ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللہ، اب پھر اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہو۔ اور یہاں سے بھی اللہ کی وہ نشانیاں مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کی کتابوں میں آئی ہیں اور اب جو واضح آ رہی ہیں، یعنی جو تمہاری تورات انجیل میں جو نشانیاں، وہ جو معجزات تم دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، سنے ہیں، واضح معجزات ہیں، تمہارے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے ہیں، وہ سارے بھی تم نے دیکھ لیے۔ یہ دیکھنے کے باوجود ہٹ دھرمی سے انکار کر رہے ہو، اور انکار کے ساتھ ساتھ واللہ شہید علی ما تعملون، تم جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے، اور تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو نافرمانی کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے، ایک آدمی کو پتہ نہ ہو کہ نافرمانی ہے، کسی آدمی کو پتہ نہ ہو یہ گناہ ہے، یہ بھی عذر نہیں ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا لیکن چلیے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کو پتہ ہو یہ کام غلط ہے اور وہ سینہ زوری سے کہے نہیں میں صحیح کام کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے حد اور ضد درمی سے، اس کا کوئی اس کی معافی نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا درجہ، ایک تو یہ کہ آدمی کو علم ہی نہیں نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا درجہ معلوم ہے ہٹ دھرمی کر رہا ہے، تیسرا درجہ ہے کہ خود تو نافرمانی کر ہی رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور ان کے دلوں میں شبہات ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے ان آیات سے پہلے جو سلسلہ کلام میں باتیں آئیں اور جو آیات اور نشانیاں ان پر واضح کی گئی اس کا کلام فرمایا۔ تھوڑا سا اور اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو یہ سلسلہ کلام اب جس مقام پر ہے اس کی اور وضاحت ہوتی۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں اور سورہ آل عمران کے 10 رکوع میں اہل کتاب سے غالب خطاب ہے، اور اگلے 10 رکوع میں امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ اور یہ جو آیات آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں 98 99، یہ 10ویں رکوع کے بالکل اختتام پر 4تھے پارے کا آغاز ہے۔ گویا 10 رکوع میں کلام بڑی تفصیل سے آیا، خصوصاً نصارہ کی طرف رخ زیادہ رہا ہے آل عمران میں البقرہ کے مقابلے میں، ان کے غلط عقائد کا رد، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو موزانہ ولادت ہے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وضاحت ہے، بی بی مریم سلام علیہا کا صدیقہ ہونا اس کا تذکرہ اور ان کی عظمت کا بیان۔ مزید بنا پھر اہل کتاب سے مجموعی خطاب بھی ہوا، وہ آیت نمبر 64 جو مشہور ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، مشترکہ امور کی طرف دعوت پیش کی گئی، شبہات کا ازالہ کیا گیا، اعتراضات کے جوابات دے دیے گئے۔ اب گویا کہ سورہ آل عمران کی سطح پر اگر ہم بات کریں تو جو تفصیلی کلام سورۃ آل عمران سے بالکل شروع سے چلا آ رہا ہے، اب یہ اس کا کلائمیکس اور اس کا نقطہ عروج اور اس کا کنکلوڈنگ خطاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے، یہ سارے اعتراضات جو مفتی صاحب نے اشارے بھی کیے اور ان کے جوابات عطا کر دیے گئے، اور اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اچھا، جیسے کہ آپ نے بھی غالباً اشارہ کیا تھا انٹرو میں، تم تو امیین مشرکین کی طرح تو نہیں ہو، تم تو اچھا پھر قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن ہمیں دعوت کے اسلوب اور آداب بھی سکھاتا ہے، ان کے بدترین معاملات ہیں اس پر ہم کلام کریں گے، لیکن کس انداز سے قرآن خطاب کر رہا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، حالانکہ یہی قرآن بتاتا ہے ان کی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، حقیر سے معاوضے کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا انہوں نے، مگر ماضی میں کتابیں ان کے آئیں، یہ ماضی میں رسولوں کو ماننے والے رہے، آج یہ حسد کا شکار ہو گئے، اس پر بھی ہم کلام کرتے ہیں۔ اس سب کے علی الرغم قرآن ہمیں بتا دے جب تم نے دعوت پیش کرنی ہے اور چاہے سامنے والے سے تمہارا اختلاف بھی ہے اور عین ممکن ہے سامنے والا ہٹ دھرمی پر بھی اتر آئے، تمہیں ایمان والو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اشتعال انگیزی پر اتر آؤ، تم جو ہے وہ بد کلامی پر اتر آؤ، تم جو ہے سامنے والے گروہوں کے غلط اور برے نام رکھنا شروع کر دو۔ اب یہ یہودی ہیں، قرآن ایک جگہ سورہ جمعہ میں کہتے ہیں نا قل یا ایھا الذین ھادوا، اب ایک ترجمانی یہ بھی کہ اے وہ لوگوں جن کو ہدایت ملی تھی، اب تو نہیں ہے ہدایت پر، کیونکہ اب تو تکبر میں آ کے، بلکہ معاف کیجیے گا حسد میں آ کے نبی علیہ السلام کے رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو بعض اہل علم فرمائے کہ دیکھو یہ یا ایھا الذین ھادوا کہا،
یہ بھی بڑا مثبت انداز ہے کلام کا. اسی طرح نصارہ بڑے مثبت انداز میں اول وہ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. اب آج ہی ان کے تسلسل میں ضرور ہے، ان کے اندر بگاڑ ضرور آ چکا، لیکن قرآن کسی لمحے بھی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ جن سے ہمارا اختلاف ہے، شدید درجے کا اختلاف ہے، ہم کو اشتعال انگیزی پر اتر آئیں، بد کلامی کا لحاظ کا اختیار کرے رویہ. تو قل یا اہل الکتاب، یہ خطاب کا انداز بھی ہمیں دعوت کا اسلوب سکھاتا ہے اور ایک بندہ مومن کو اشتعال انگیزی سے بچاتا ہے، اور خوش گمانی رکھنا یا خوش کلامی معاف کیجیے گا اس کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے. وقولوا للناس حسنا والی بات جو البقرہ میں آتی. اگلی بات جو ذکر آیا کہ یہ نبی اکرم، یہ جو آیات اللہ کی آیات سے مراد خانہ کعبہ کی طرف بھی اشارہ، اول گھر وہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اسی طریقے پر ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی آیات کا موجود ہونا. پھر کیا وہ وجہ بنی کہ بات تو اتنی واضح ہے، پھر کیا وہ وجہ بنی کہ آیات تو ان کے سامنے واضح ہو چکی ہیں. وہ البقرہ میں تفصیل قرآن نے عطا فرمائی، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے، حالانکہ اپنے بیٹوں کی طرح جانتے، لیکن بحث کیا ہو گئی، وہ رسالت کا سلسلہ جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا بنی اسرائیل میں، وہ کیوں چلا گیا بنی اسماعیل میں؟ اس وجہ سے حسد کا شکار ہو گئے، اور اول اب انکاری بھی بن رہے ہیں. اور جو تیسرا درجہ آپ نے بیان فرمایا جو اگلی آیت میں کلام آ رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ رد کر رہے ہیں جانتے بوجھتے ہر دھرمی کرتے ہوئے، بلکہ اب اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کر رہے ہیں، شبہات پیدا کر کے، اعتراضات جڑ کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اور لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہو؟ یہ وہ گراوٹ کی انتہا ہے کہ ایک شخص حسد کی آگ میں اتنا جل جائے. اور حاملین کتاب تھے یہ لوگ، تورات ان کو عطا کی گئی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ماضی کے لوگوں میں جہان والوں پر ان کو فضیلت عطا کی گئی تھی. انبیاء کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے، اور جن کو اللہ نے اپنی تعلیمات عطا فرمائی تھی، جب وہ حسد کے مرض میں مبتلا ہو تو خود ماننا تو دور کی بات بلکہ انکار کر رہے ہیں دھرمی کی وجہ سے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو قبول کرنے لگے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روک رہے. یہ لیسن ٹو لرن ہمارے لیے ہے. حسد اتنا بڑا مرض ہے، اتنا بڑا مرض ہے. شیطان کو کیا شے لے کر ڈوبی؟ یہی حسد کا معاملہ کہ کیوں آدم تو مجھ سے ادنا ہے، میں افضل معاذ اللہ. شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے. تفصیل میں نہیں جا رہے، میں اعلیٰ ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ حسد کا شکار ہوا نا. اور یاد رکھیے پہلے نبی سے حسد ہوا شیطان کو، اور آخر رسول مکرم علیہ السلام سے حسد ہوا یہود کو. یہ انہوں نے شیطنت کا رویہ اختیار کیا ہے. اور آج اگر کسی گروہ کو کہا جا سکتا ہے بحیثیت مجموعی جو خود رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کا کردار رہا، تو شیطان کے یہ سب سے بڑے ایجنٹ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے نبی اکرم علیہ السلام کا صرف انکار ہی نہ کیا بلکہ دشمن نمبر 1 بنے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کے مطابق یہود کا ذکر پہلے، مشرکین کا ذکر بعد میں، کہ سب سے زیادہ ایمان والوں کی عداوت میں تم پاؤ گے کس کو؟ الیہود، یہود کو پاؤ گے. یہ لیسن ٹو لرن ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. دوسرا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حسد کا پہلو کہ یہ حسد انسان کو اس سطح پر لے جاتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ کے رسول کا انکار کرے، اس سے آگے بڑھ کے مخالفت پر اتر آئے، اور اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی حق کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یہ بھی کہتے تھے یہودی کے آخری شریعت توریت میں ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے. شبہات پیدا کرنا، جیسا کہ ابھی گفتگو میں بات آئی تھی کہ یہ تم جو آپ نے بات فرمائی کہ پہلا گھر اللہ کا یہ ہے بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، نہیں بیت المقدس. اس طرف گمراہ کرتے تھے مسلمانوں کو. وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے مسلمان ہو گئے. تم نے کون سا یہ دین اختیار کر لیا ہے؟ واپس آؤ اسی دین کی جانب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن اس بہت سی باتیں آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی. یہاں پر واللہ شہید علی ما تعملون. اب اللہ تعالیٰ سے محض یہی بات نہیں فرما رہا بلکہ اگلی بات فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارے اعمال کیا ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ خود کو گواہ بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کو گواہ بنا رہا ہے. ارشاد. دیکھیں یہ وہ نظریہ ہے جو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے برائی سے روکتا ہے. ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھے گا. یعنی مفسرین نے لکھا ہے واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر. کیا مطلب؟ فیجازیکم، یعنی تمہیں بدلہ دے گا، تمہیں جزا ملے گی.
اور تم یہ جانتے بھی ہو کہ یہاں ہے اور تم آخرت میں تمہارے لیے بدترین بدلہ ہوگا، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو۔ یہ اصل میں ہے تصور تقویٰ جو ایک مومن یا کسی بھی ایمان والے کے لیے ہونا ضروری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہ اگلی آیت کے آخر میں بھی آپ دیکھیے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی کیا مطلب اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے وقت پہ اس کی جزا اس کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا جذبہ پیدا ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بیان فرمایا ان الذین یرجون لقاء اللہ، جو یہ امید رکھتے ہیں ان کو یقین ہے ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، پھر وہ تمام برائیوں سے بچے گا اور وہ شرم میں رہے گا، حیا میں رہے گا، ہر غلط کام بے مروت کام سے بھی بچے گا۔ لیکن جس آدمی میں یہ شرم اور یہ حیا ہی ختم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ یعنی بے شرم ہو جائے کہ جو چاہے جو اللہ نے کرنا ہے کر لے، جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم دیکھے جائیں گے، یہ جہان بڑا اچھا ہے، اگلا کس نے دیکھا ہے، یہاں تو ہم کر لیں، وہ آدمی دنیا کی ہر بے حیائی، ہر برائی، ہر گند، ہر معصیت کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر بار بار جو دنیا کی عدالت سے زیادہ اللہ نے اپنی عدالت کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے کہ دنیا کی عدالت اور دنیا کی پکڑ تو بہت چھوٹی پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی جو ہے یا اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہ کیوں تم روک رہے ہو اللہ کے راستے سے۔ اب یہ دوسرا درجہ آ گیا کہ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب نے بیان فرمایا کہ آدمی حسد کی وجہ سے خود برائی میں لگتا ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو خراب کرنے لگتا ہے، وہ بھی شیطان کی طرح، کیونکہ شیطان کو بھی پتا تھا کہ میں خراب ہوں، پھر کیوں شیطان نے کہا کہ میں دوسروں کو خراب کروں گا؟ وہ اس لیے کہا کہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ میں جہنم میں اکیلا نہ جاؤں، جب میں خراب ہو گیا اب میرے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع ہو جو میرے ساتھ جہنم میں جانے والا بن جائے، میں اکیلا نہ جاؤں۔ یہودی یہ جانتے بوجھتے یا نصارہ بھی جانتے بوجھتے، کیونکہ روئے سخن اہل کتاب اور زیادہ نصرانیوں کی بھی طرف ہے سورہ آل عمران میں، وہ چاہتے ہیں اب چونکہ ہم تو ڈوبے ہی صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہمارے ساتھ زیادہ لوگ جائیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے عذر بیان کریں، دیکھو یہ سارے لوگ ہماری بات مان رہے تھے۔ اور اس کا جو شان نزول مفسرین نے لکھا ہے، حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہوا تھا کہ قیس بن شماس ایک یہودی تھا، اور جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اوس و خزرج میں آپس میں شیر و شکر ہو گئے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ذکر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اے انصار اوس و خزرج تم صدیوں کی لڑائیوں میں مبتلا تھے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر و شکر کر دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، میرے نبی یہ الفت و محبت مال سے نہیں آتی، آپ دنیا جہان کے خزانے خرچ کر دیتے، آپ ان کے درمیان الفت و محبت نہیں ڈال سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ملا دی ان کو الفت اور محبت کے ساتھ ساتھ اخوت فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایسے درجے کی اخوت کہ ہم قصے سنتے ہیں کہ ایک گھر میں کھانا آتا ہے، وہ بھی محتاج ہے، وہ دوسرے گھر 12 گھروں سے گھوم کے آتا ہے، ایک کو پانی کی حاجت ہے، وہ مر رہا ہے، مرگ موت میں ہے، اور وہ کہہ رہے نہیں، وہ دوسری طرف سے آواز اٹھتی ہے الماء الماء، تو وہ کہتے ہیں الاخی اخی، میرا بھائی پہلے، میرا بھائی، وہ جان دے دیتا ہے، لیکن ایثار کا وہ اعلیٰ درجہ جو دنیا نے نہ کبھی دیکھا، نہ شاید دنیا کبھی دیکھ سکے گی، کہ اپنی جان قربان کر دی ایثار کے اوپر کہ میرے بھائی کو مل جائے۔ تو انہوں نے یہود نے جب دیکھا کہ اصل میں اس میں ایک اور بات بھی ہے شان نزول پہلے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جو سرداری اور برتری تھی وہ یہود کے پاس تھی، اور 3 طرح کی برتری تھی۔ نمبر 1 مالی برتری، تو یہ مال والے تھے، یہ مدینہ والوں کو قرضہ دیتے تھے، سود پر قرضہ دیتے تھے، ان کے اوپر ہیمنت کرتے تھے، وہ بیچارے مصیبت میں اور ان کے تابع بنتے تھے، جو یہ کہتے تھے کرتے تھے۔ نمبر 2 علمی برتری، اہل کتاب کے پاس بہرحال علم تھا، چاہے محرف، ان کو پتا تھا کیا صحیح کیا غلط ہے، مدینہ والوں کے پاس علم کوئی نہیں تھا، علمی برتری یہود کو تھی۔ نمبر 3 روحانی برتری، یہ پیر بھی بنے ہوئے تھے، کوئی دم درود کرانا سارا وہ بھی یہودی تھے، انہی کے پاس آتے تھے۔ یہ تینوں برتریاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے وہ حکومت کرتے تھے، مدینہ والوں کو لڑاتے تھے، ان کے اوپر حکومت۔ اللہ کے نبی آئے، ان کی برتریاں ختم ہوئی، ان کی چودراہٹ ختم ہوئی، ان کی علمیت ختم ہوئی، ان کی گدی ہٹ گئی، مجھے گدی نہیں، تو وہ ان کو بڑی سخت قسم کی نفرت اور بغض تھا۔ اور انصار جن کو یہ لڑا کر حکومت کرتے تھے، وہ ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ آپس میں بھائیوں کی طرح بیٹھے۔ تو شماس بن قیس یہودی نے شان نزول اس آیت کا وہ دیکھا،
تو اس کو بڑا آگ بھڑکی. اس نے ایک لڑکے کو کہا کہ تم جاؤ اور انصار کی محفل میں بیٹھو جہاں اوس و خزرج بیٹھے ہیں اور یوم بعاث کے اوپر اشعار کہو. اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ اشعار تھے, بھڑکاؤ کہ وہ تمہارے باپ دادا کو اس نے مارا, اس کے باپ دادا کو اس نے مارا, وہ باتیں بھڑکاؤ. وہ گیا اور اس نے وہ شعر کہنا شروع کیا کہ خزرج کو تو اوس نے ایسے مارا اور اوس کو تو خزرج نے ایسے مارا, اور خزرج والوں کو بھڑکایا کہ دیکھو تم کیا بیٹھے ہو منہ لے کے, تمہارے باپ کو اس نے مارا تھا, تمہارے دادا کو بیٹھے تھے. وہ کھڑے ہو گئے اور ان کے اندر وہ حمیت الجاہلیہ بھڑک گئی. انسان تھے اور وہ جب غیرت جاہلیت کی بھڑک گئی, آپس میں تکرار ہوا اور تلواریں نکل آئی. انہوں نے کہا کل ہررا کے مقام پر لڑائی کریں گے, ہم بتاتے ہیں کون بڑا ہے. اور یہ معاملہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے. یعنی آپ چادر مبارک بھی ابھی کپڑے پہن رہے تھے, آپ نے پورے کپڑے بھی اوپر نہیں پہنے, آپ اسی انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ ابی دعو الجاہلیت وانا بین اظہرکم, میرے ہوتے ہوئے جاہلیت والی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تعصب کی باتیں جو ہیں یہ بدترین جاہلیت ہے, اور اس پر اللہ کے نبی سب سے غیظ و غضب میں آتے ہیں کہ میں پاکستانی تم ہندوستانی, میں پاکستانی تم عربی, میں عربی تم اجمی, میں سندھی میں مہاجر, میں پٹھان میں بلوچی. یہ نعرہ اسلام کو دیمک لگانے والا اور اسلام کے لیے کینسر ہے جو اسلام کی عمارت کو تہوالہ کرتا ہے. میں سنی تم شیعہ, میں دیوبندی, تم بریلوی, تم اہل حدیث, یہ بھی تعصبات کی شکلیں ہیں. اللہ ہدایت دے ان ممبروں کو جو نفرتیں بھڑکاتے ہیں. تو اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے, وَبَعْدَ أَنْ هَدَاكُمُ اللَّهُ, اور بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں جاہلیت سے نجات دی, وَبَعْدَ إِنْ اسْتَنْقَذَكُمُ اللَّهُ مِنْكُمْ, اللہ نے تم اس گن سے باہر نکالا, پھر تم اس گن میں جانا چاہتے ہو. تو فوراً ان کو جیسے جاگ آ گئی اور وہ رونے لگ گئے. انصار کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی, جیسی قرآن کی آیت پڑھی جاتی رونے لگ جاتے فوراً. دیکھیں انسان سب گناہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا, لیکن گناہ کر کے ہٹ دھرمی کرنا یہ یہود کی صفت ہے, اور گناہ کر کے توبہ کر لینا, ندامت ہو جانا, یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اسی پیاری حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ اس قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. تو پھر انہوں نے آپس میں گلے لگائے ایک دوسرے کو, اور ان کا جو مکر تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, اور یہ مراد بھی ہے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو کجی اور اس شبہات, اور ان کو بھی پتہ ہے شبہ غلط ہے, الٹے سیدھے اعتراض. آج بھی اہل کتاب دنیا میں جو اعتراضات آپ دیکھیں, جو تقریباً 40-50 اعتراضات ہیں جو ویسٹ کی طرف سے اسلام پر ان کے انٹلیکچوئلز کی طرف بھی ہیں, یہ کوئی نئے اعتراض نہیں, اکثر وہی 1300 سال پرانے گھسے پڑے اعتراض ہیں. اکثر وہ ان کو پتہ ہے یہ اعتراض غلط ہے, ان کے صحیح جواب دیے جا چکے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جانتے بوجھتے تم صحیح راستے سے خود بھی رکتے ہو, اوروں کو بھی روکتے ہو, یہ بہت خراب صفت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تنبیہ فرمائی ہے. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں, سوالات بہت سارے اٹھ سکتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت مکمل ہو جائے. من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء, پہلے خود کو شہید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور یہاں اہل کتاب کو شہداء. اللہ اکبر. ارشاد. جو پچھلی آیت میں شہید والا لفظ ہے نا, وہاں لفظ ہے تکفرون, کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. کفر کا ایک لغوی مفہوم چھپانا بھی ہے, اور اندر کی حقیقت و اندر گواہی تو تمہارا دل دے رہا ہے, مگر تم اس کو چھپا رہے ہو, تم اس کا اظہار نہیں کر رہے ہو. اور کسان کو بھی کفار قرآن نے کہا کہ وہ بیج ڈال کے زمین کو برابر کر کے اس کو چھپاتا ہے. تو تمہارا کیا خیال ہے, یہ تمہارے اندر کا دل, تمہارا باطن جو گواہی دے رہا ہے, اور تم انکار کیے بیٹھے ہو, اور تم تعصب میں آ کے رد کر رہے ہو, تو تم لوگوں کو تو بے وقوف بنانے کے چکر میں ہو. کیا تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ نہیں. واللہ شہیدن, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس بات پر گواہ ہے. سبحان اللہ. اب جو اگلی بات یعنی آیت نمبر 99 میں ہے, یہ بھی بڑا دلچسپ لفظ ہے, وَأَنْتُمْ شُهَدَاء. ایک مفہوم کیا ہے, تم جو روک رہے. اچھا یہ تصدون کا لفظ ہے, یہ بھی بڑا قیمتی ہے. صدہ یا صدو یہ دونوں مفاہیم دیتا ہے, خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. خود بھی رکتے ہو اور دوسروں کو بھی روکتے ہو اللہ کے راستے سے. اچھا استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے تھے جس بلی کی دم کٹ جائے, اب اس کی دم تو آ نہیں سکتی, اب وہ چاہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. کیوں؟ باقیوں کی دم نظر آ رہی ہے تو اس کا دم کٹا ہونا نمایاں ہو رہا ہے نا. اب سمجھنے کی بات کیا ہے, مثال تو بڑی پیاری ہے سمجھنے کے لیے. سمجھنے کی بات ہے کہ تم تو محروم ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چن لیا. اب تم کو تو فضیلت سے محروم کر دیا گیا نا, اس حد تک کہ اگر تم قبول کرو تو برابر کے بھائی بن جاؤ گے مسلمانوں کے. تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ تم دوسروں کو بھی روکو. تم سے اگر نبوت کا سلسلہ لے کر بنی اسماعیل میں دے دیا گیا تو اس حسد میں جل کر
اب تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کو بھی ہدایت نہ ملے، کسی کو بھی اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع نہ ملے، تم حسد کی آگ میں اتنے جلتے چلے جا رہے ہو تو لما تصدون، خود بھی روکتے ہو دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ آگے جو فرمایا جس پر آپ نے کلام فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم تو گواہ ہو اس بات کی، کس بات کے؟ اس بات کے یہ تم روک رہے ہو، تمہارا یہ روکنا بھی باطل ہے، تم حق کو جانتے ہو، تم حق کو پہچانتے ہو، گواہی تم خود اپنے اندر پاتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے وہ برحق ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا حسد آڑے آ رہا ہے، جیسے ابو جہل کو تکبر آڑے آیا تھا، اس کی تنہائی کی محفلوں کے ریکارڈ موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں حق نہیں؟ کہا حق تو ہے، باندھا کیوں نہیں ہے تو؟ کہا میں دیکھو بھائی ہمارا ان کے قبیلے کے ساتھ شریکہ چلا رہا ہے، کمپٹیشن چلا رہا ہے، یہ حاجی کو کھلاتے ہم بھی کھلاتے ہیں، یہ پلاتے ہم بھی پلاتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی تولیت یہ نگرانی کرتے ہم بھی کرتے ہیں، اب میں ان کو رسول مانوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یہ تکبر آڑے آیا ابو جہل کے، اصل میں ان بیماریوں کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور ان کو آڑے آیا کیا؟ حسد۔ تو تم جانتے ہو یہ محمد علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے برحق ہے، اور تمہارا یہ روکنا باطل ہے، تمہارا یہ اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کے بارے میں اعتراضات کرنا یہ باطل ہے، تمہارا دل گواہ اس بات پر، لیکن بات کیا ہے؟ تمہارا یہ حسد، تمہاری یہ حب جاہ کہ تم سے منصب لے لیا گیا، تمہاری چودراہٹیں اسٹیک پر آ چکی ہیں، امام الانبیاء کے آ جانے کے نتیجے میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دکانداریاں بند ہو گئی ہیں، یہ ہے تمہارا اندر باطل کا فساد۔ اگلے الفاظ بھی بڑے قیمتی ہیں، پہلا آیت ہے شہید، اللہ اب کیا فرما رہے؟ بغافرین وما اللہ بغافرین عما تعملون، وہ تھی باطن کی کیفیت، تو تم لاکھ لوگوں سے چھپاؤ اللہ تو گواہ ہے، اور یہ نظر آنے والے اعمال ہیں، تم روک رہے ہو، تم اعتراضات کر رہے ہو، تو اللہ کہہ رہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں تو گواہ ہونا چاہیے تھا، تمہیں مسلمان ہونا چاہیے تھا، تمہیں دین کا علمبردار ہونا چاہیے تھا، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، انہیں غفلت میں ڈال رہے ہو، راستوں کو روک رہے ہو ان کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ شیطان، یہ آپ نے بات فرمائی تھی، تو اس کا ایک زاویہ شاید یہ بھی کہ شیطان اپنی ذریت میں اضافہ دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ وہ جو دم کٹ گئی تو یہ کہ سب کی دمیں کٹ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، یہ آیات 98 اور 99 ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری تربیت کیا کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تو تربیت کی تو بہت ساری باتیں ہیں، قرآن تو وہ علم ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے عجائبہ لا تنقطع، قیامت تک لوگ لکھتے چلے جائیں گے، قرآن سے حاصل ہونے والے فائدے ختم نہیں ہوں گے، لیکن جو موٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو مفسرین نے بھی ذکر کی ہیں، اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں نکالنے سے بچائے۔ ایک بات تو تقوی کی تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ ہر آیت میں بار بار کیوں کہہ رہے، ایک دفعہ کہہ دیا نا ہوگی نا بات، بار بار اللہ کیوں کہہ رہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، دیکھو ہوگا بدلہ ملے گا، تو ہر وقت اس بات کا استحضار ہونا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ استحضار جس مسلمان کو نصیب ہو جائے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے سلوک کا، پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا نا، کہ گناہ کیوں ہوگا جب اس کو یہ استحضار ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس استحضار کا سب سے بڑا نسخہ نماز ہے، نماز کے اندر اگر یہ پریکٹس کی جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، اللہ کے آگے پڑھ رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ زندگی کے باقی نہ چاہے بیوی بچوں سے تعلق ہو، چاہے حق کی بات ہو، چاہے اپنی بات کو انیلائز کرنا ہو کہ میں جس بات پر ایمان لائیں یقین لائیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آدمی اس بات کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، دنیا والوں کو جواب نہیں دینا، دنیا والے صحیح کہیں غلط کہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دوسری بات جو تربیت کی ہو رہی ہے، جو شیخ صاحب نے بھی بڑے واضح بات فرمائی کہ یہود کس مرض کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوئے، کس مرض کی وجہ سے اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ نے لاڈ کیا، اللہ نے پیار کیا، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر کام کیا، سمندر نکلوائے، سمندروں کا نظام روکا، اللہ نے ہر کام کیا، پھر اللہ نے کہا کہ وباءوا بغضب من اللہ، ایسی قوم ہو گئے کہ اللہ کا غصے کے مستحق ہو گئے اور ان کو بندر و خنزیر بنایا گیا۔ اتنی لاڈلی قوم اتنی خراب کیوں ہو گئی؟ وہ حسدم من، وہ تذکرہ آیا کہ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا بیماری ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک نعمت اللہ نے کسی کو دے دی، پروموشن مل گئی میرے کسی بھائی کو، کسی کو دینی منصب مل گیا، کسی کو دنیاوی منصب مل گیا، سیاسی منصب مل گیا، کسی کو کاروبار میں ترقی ہوگی، مجھے نہیں ہوئی، اب مجھے یہ حسد لگ جائے کہ اس کا یہ ختم ہو جائے، اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے۔ یہ وہ ہے جو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، اور حاسد جو ہے وہ خود بھی اپنی آگ میں جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے۔ لہٰذا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ حل کی طرف آئیں، یہ حسد، آپ نے یہ بڑی گفتگو کی حسد کے تعلق سے،
اور وہ کفر کے حوالے سے بہت گفتگو آپ نے فرمائی. تکبر اسی کی ایک شکل. ابا واستکبرا وکان من الکافرین. بہت ساری باتیں، لیکن یہاں پر ہم حل سے پہلے ذرا ڈائگنوز کر لیتے ہیں. بہت اہم باتیں. حسد نہیں ہونا چاہیے. تعصب کی بات درمیان میں آپ نے فرمائی تھی. انہیں تعصب تھا. پھر شان نزول، اوس اور خزرج کا واقعہ، کتنی اہم بات کہ قرآن کریم مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی دیکھنا چاہتا ہے. انما المؤمنون اخوہ قرآن کریم فرما رہا ہے. آج دشمن ہمیں لڑانا چاہتا ہے. طرح طرح کی سازشیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ پیغام علماء کی جانب سے نہیں جانا چاہیے کہ مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دین سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت جو جتنا میں کرتا ہوں اس سے زیادہ نہیں تو اتنی سامنے والا بھی کرتا ہے. کیا اتنا کافی نہیں کہ میں جس رسول کو مانتا ہوں اسی رسول کو یہ مانتا ہے؟ تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سبحان اللہ. ارشاد. دیکھیں جی، یہ بڑا اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی. یہ شان نزول ہے. اس سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہود نصارہ جو ہیں، خاص طور پہ یہود، وہ اب اس کام میں لگے رہیں گے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور دراڑیں ڈالیں، چاہے مسلکی بنیادوں پر ہو، چاہے قومیتی بنیادوں میں، لسانی بنیادوں پر. اور اس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات یاد رکھنی جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سارے جاہلیت کے نعرے ہیں. تو ہمیں باہر سے آنے والے ان سازشوں سے بھی بچنا ہے جو ہمیں دیوبندی، بریلوی، سنی، اور دیوبندیوں کو بھی کتنے فرقوں میں، پھر بریلیوں کتنے فرقوں میں، پھر حدیثوں کے فرقے کے فرقے، پھر شیعوں کے فرقے کے فرقے، پھر آپس میں لڑانا، پھر ایسی باتیں میڈیا میں پھیلانا جس سے نفرتیں ہوں، پھر ایک قتل کرانا. ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں بیدار مغز ہونا چاہیے. بچپنے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے ہماری اصل ہدف کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا دشمن کیا ہے. اور وہ ناواقف، نادان لوگ جو ہمارے اندر سے اٹھ کر ان نفرتوں کو بھڑکا رہے ہیں، سیاسی بنیادوں پر سیاست کو بھڑکا رہے ہیں. دیکھیں نا جی، آپ ہمارے سیاست میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں پارٹی صحیح نہیں ہے، لیکن ووٹ اسی کو دیں گے کیوں؟ ہماری قوم کی ہے. تو ملک کو گھن کی طرح کھا گئی، چیز برباد کر گئی ہے کہ وہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، برباد ہے، لیکن ووٹ اسی کو دینا ہے کیونکہ ہماری قوم ہے، دوسری قوم نہیں ہے. اپنی قوم کے اندر رہنا، اپنی زبان کے اندر رہنا، یہ چیز اپنے فرقے کے جس فرقے میں آگے اسی کی بات ماننا. دوسرا فرقے کا آدمی، دوسرا مذہب کا آدمی، دوسرا آدمی قرآن کے دلائل کھول کے لے بات نہ ماننا، اس پہ بھی آنا. اور ذہن میں یہ بات رہے شیخ صاحب کہ میں سراپا حق اور یہ سراپا باطل. جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ مجھ سے خطا کا پورا امکان ہے، بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غالباً، کہ مجھ میں خطا کا پورا امکان ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگلا بھی صحیح رائے کے اوپر ہو. اور آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر دوں، مسلک اس لیے ہے کہ میں ترجیح دینا چاہتا ہوں ایک رائے کو. امام غزالی بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، مسلک ترجیح کے لیے ہے. کسی معاملے میں میری یہ رائے، آپ کی رائے ہے تبلیغ کے لیے نہیں، تبلیغ کے لیے نہیں. اور مسلک نیچے رہے گا، دین اوپر رہے گا. یہ تمام مکاتب فکر جو مستند معروف مکاتب فکر ہیں یہ امت کا حصہ ہیں. اور بھائی ویژن بڑا رکھیں. 2 ارب تو کلمہ گو ہیں جن کے 99% لوگوں نے اس قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے. اتنا بڑا ہمارے سامنے ہدف ہے ابھی. اور 5.5-6 ارب ہے جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم. جس امت کو اتنا بڑا ویژن اور ہدف دیا گیا ہے، وہ کیا گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کر ضمنی سے مسائل پر اور کبھی میڈیا کے سو کالڈ لچر قسم کے پروگرامز کے اندر اختلافی مباحث کو چھیڑے، جس کے 70 لاکھ بھائی اور بہنیں شام کے علاقوں سے باہر ہوں، جن کے بچوں کے لاشیں گرتے ہوئے فلسطین کے اندر اور جن کے برما میں لاشیں گرتے ہوں. یہ امت کہاں بکھری ہوئی ہے اور آج ہم کن ایشوز کو جو کہ نان ایشوز ہیں ایشوز بنا کر بیٹھے ہو. اور کفر کے فتوے تک جاری ہو جاتے ہیں. جب جڑ میں کفر نہیں ہے، جب تنے میں کفر نہیں ہے، تو یہ پتوں میں، شاخوں میں کفر کیسے آ سکتا ہے؟ امام الانبیاء مسلمان بنانے کو آئے تھے. آج کچھ لوگوں نے فیکٹریاں بنا دی کفر کے فتوے دینے کی. ہم کئی مرتبہ وہ حدیث پیش کر چکے مختصراً بخاری شریف میں، جس نے دوسرے کو کافر کہا اور وہ نہیں تو پلٹ کر اس کہنے والے پر تو آئے گا. اور امام الانبیاء علیہ السلام کو معراج کی شب دکھایا گیا، وہ لمبی لمبی زبان اور لمبی لمبی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. عرض کی فرمایا کہ کیا ہے جبرائیل یہ معاملہ؟
آپ کی امت کے وہ خطباء جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی. ہمارے پروگرام میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو جزائے خیر شکریہ ادا کروں کہ اس سے ہم نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی. یہ ہمارا گلدستہ آتا ہے مختلف مقادب فکر کے علماء کا, اور دنیا, یہ تو چینل کا نام بھی دنیا ہے, لیکن دنیا گواہ ہے کہ یہ ہاں سے ہم نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی انشاءاللہ, اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا کام ہے. مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے, ملانے کے لیے آیا ہے, توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے. میں بڑا ممنون ہوں مفتی عفنان صاحب آپ کا, شیخ صاحب آپ کا, خواتین حضرات بقیہ مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. ابھی ہمیں اسد ایوب صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا شرف بھی حاصل کرنا ہے. کتنی اہم گفتگو ہوئی خواتین حضرات. یہ گفتگو محض گفتگو نہیں, یہ دل ہلا دینے والی گفتگو دونوں حضرات نے عطا فرمائی. ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, قرآن کریم فرما رہا ہے. اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا, شیخ صاحب نے واحد تلاوت فرمائی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وہ تو فضیلت اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے, لیکن وہ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ہم آخری امت ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ختم نبوت ہو گئی, کار نبوت باقی ہے, دین کا سفیر ہے ہر مسلمان. خواتین حضرات, انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی کسی اور پروگرام میں. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ درست جواب حضرت عتاب بن اسید. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نزول وحی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال, 41 سال یا 42 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا. آج کے ونر کون ہیں؟ جی احمد صدیقی صاحب جدہ سے. احمد صدیقی صاحب جدہ سے. صدیقی صاحب بہت مبارک ہو آپ کو. آپ کی جانب دنیا ٹی وی سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آج کی بات, اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری سعادت بندگی میں ہے, ہماری سعادت بندگی میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد اسد ایوب صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والا
جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھیکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، میں گدا بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو مل